मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, तू तमाम इंसानों पर मेहरबान है। तू बनी आदम से प्यार करता है और तू जिनसे प्यार करता है उनसे अपना कलाम शेयर करता है। तेरी शुक्रगुजारी। अभी जब तेरा कलाम बयान करना चाहता हूँ, मुझे तेरी फेवर की ज़रूरत है, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। मैं तेरे खादिम, तेरे बंदा के लिए, रेवरेंड खालिद अहमद नाज साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV के लिए तेरा शुक्र करता हूँ और इस अदारे के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, जिसकी वसातत से तेरा कलाम दूर व नज़दीक ज़िंदगियों तक पहुँच रहा है और लोग तेरे कलाम के थ्रू बरकत पा रहे हैं। तेरा शुक्र करते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बात कर रहे हैं ज़बूर नंबर 8, उसकी तीसरी आयत पर हम बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 8, उसकी चौथी आयत के हवाले से। यहाँ लिखा है, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदम ज़ाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि ज़बूर के अंदर ज़बूर नवीस आसमान और उसके सारे लश्कर और उसकी सारी चीज़ों का और फिर ज़मीन पर जो इंसान है इसका मुआजना कर रहा है, कंपैरिजन वो कर रहा है। तो जब दो चीज़ों को हम सामने रखते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमें पता चलता है, और ज़बूर नवीस हैरान है कि चांद जो है और सितारे जो हैं, सूरज जो है, आसमान जो है, उसके मद्दे मुकाबल इंसान कुछ भी नहीं है। जब वो कंपेयर करता है इन चीज़ों का, चूँकि कई इंसान आए और कई इंसान गए हैं, मर मिटे हैं, चले गए हैं इस दुनिया में। सूरज अब तक बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी है। तो वो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ज़बूर नवीस आसमानी मखलूक को, आसमानी जो लश्कर है, आसमानी जो चीज़ें हैं उनको और इंसान को जब इनका तकाबल करता है तो वो फिर चौथी आयत की बात करता है। और चौथी आयत में वो कहता है, तो फिर इंसान क्या है। इब्रानी ज़ुबान में यहाँ पर क्या के लिए माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका उर्दू में तर्जुमा हम क्या करते हैं। और इंसान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल है वो है अनोश। आमतौर पर इसको शायद अनूश बोलते हैं, लेकिन अनोश लफ्ज़ है तलफ़्फ़ुज़ इसका, जिसका उर्दू में तर्जुमा इंसान किया गया है और इंग्लिश ने इसका तर्जुमा मैन किया है। तो वो बात कर रहा है इंसान की और उसके जो मद्दे मुकाबल चीज़ें हैं, आसमानी लश्कर, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, उनकी बात कर रहा है, या फिर आसमानी मखलूक की बात, वो फरिश्तों की भी इसमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़बूर नवीस हैरान है इस बात से, इंसान क्या है। सेंस में यही बनेगा कि इंसान क्या चीज़ है। और आयत के दूसरे हिस्से में फिर और आदमजाद, पहले हिस्से में जो है इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दूसरे हिस्से में आदमजाद इस्तेमाल हुआ है। और बनी आदम जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, और यहाँ पर अबरानी में बेन और फिर आदम इस्तेमाल हुआ है, आदमजाद। तो यहाँ सब इंसानों की बात है।
तमाम इंसानों की बात है, कुल इंसानों की बात है, नस्ल इंसानी की बात है, इंसानी ज़ात की बात है कि जब हम इनको देखते हैं तो इनमें तो फ़र्क ही बड़ा है। वो आसमानी चीज़ें हैं और ये ज़मीनी है, और वो कब से कायम है और ये फ़ानी है। तो ये ज़बूर नवीस को ये चीज़ हैरान करती है कि वो तेरा जलाल ज़ाहिर कर रहे हैं और वो जो है तेरी कुदरत को पेश कर रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो इंसान क्या है कि उसको तू मद्देनज़र रखे। हमने यहाँ सीखा था कि तूने बच्चों और शीरखानों के मुंह से कुदरत को कायम किया। उनके मद्दे मुकाबले इंसान कुछ नहीं है, लेकिन खुदावंद इसको यूज़ करता है, खुदावंद इसको इस्तेमाल करता है और उसके मुंह से हमद को जो है वो कामल करवाता है। खुदावंद इसको यूज़ करता है इंसान को, जिसके बारे में ज़बूर नवीस कहता है वो कुछ नहीं है। तो इंसान क्या है या फिर आदमजाद क्या है, पहले हिस्से में है उसे याद रखे, याद रखे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी ये बात है कि खुदा किसी को याद रखे और याद करे और याद रखे, ये दोनों बातें बड़ी खूबसूरत है। और पूरी बाइबल पढ़िए, आपको इस बात की समझ आ जाएगी। आपका वक्त ऐसे ही गुजरता जाएगा, बड़े हवाला जात हैं और बड़ी बाइबल के अंदर कहानियां हैं ऐसी। आपका वक्त ऐसे ही गुजरा जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब खुदा आपको याद करेगा तब बात बन जाएगी। बड़ी बात है, खुदा याद रखे, याद करे। और इसके लिए हवाले में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता ताकि टाइम बच जाए, नहीं तो आप हन्ना को देखिए, शमूएल की पहली किताब आपको मिल जाएगा। हन्ना को देखिए, उसके पहले बाब की 20वीं आयत में आपको मिलेगा। और खुदा ने हन्ना को याद किया, हन्ना ने दुआ की है, रिक्वेस्ट की है औलाद के लिए, बच्चे के लिए, लेकिन बात उस वक्त बनी है जब खुदा ने हन्ना को याद किया। हमेशा बात उस वक्त बनती है जब खुदा किसी को याद करता है, याद रखता है। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं चर्च में संडे को लेक्चर दे रहा था और मैं ये बता रहा था कि खुदा हमारे नामों से वाकिफ है, हमारे नामों को जानता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने शमूएल को पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल को नहीं पता मुझसे कौन बात कर रहा है। फिर खुदा ने पुकारा शमूएल, वो भाग कर एली के पास जाता है, लेकिन उसको नहीं पता मुझसे कौन बात कर रहा है। तो खुदा जो है शमूएल से बात कर रहा था। इसी तरह से खुदा शाऊल से बात कर रहा था, उसको नहीं पता मुझसे कौन बात कर रहा है। जब उसने अमाल की किताब 9वें चैप्टर में उसने कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, शाऊल को पता नहीं ये कौन है। उसने कहा, खुदावंद तू कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा अगरचे बहुत बड़ी हस्ती है, ये बड़ी बात है कि वो हमारे नामों को जानता है, याद रखता है। तो यहां पर ज़बूर नवीस कहता है कि इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे। किसी बड़ी हस्ती के लिए छोटी जो लोग हैं उनके नामों को याद रखना, क्या ये हमारे लिए एजाज की बात नहीं है? हमारे लिए ये ऑनर की बात है, एजाज की बात है, फख्र करने की बात है कि वो आसमानी होके ज़मीनियों के नामों को याद रखता है। इसी बात से तो ज़बूर नवीस हैरान है कि इंसान क्या है कि तू उसको याद रखे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की ये मोहब्बत है, खुदा का ये उन्स है कि खुदा इंसान को याद रखता है। और ये इंसान ही है, तख्लीक जो कुछ खुदा ने किया, कायनात के अंदर जो कुछ है, हर चीज़ खुदा का जलाल जाहिर करती है,
لیکن صرف انسان ہی ہے جو خدا کا اس طرح سے جلال ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کی صورت پر ہے۔ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، خوبصورت ہیں، روشنی دیتے ہیں، لیکن خدا کی صورت پر صرف انسان ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی اور چیز خدا کی صورت پر نہیں ہے، لہذا یہ خدا کی صورت پر ہے تو یہ چیز اس کے لیے بڑھ کر ہے، اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ خدا نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ زبور نویس یہی بات کو رکھتا ہے کہ تو پھر انسان کیا ہے؟ کہتا ہے جب میں آسمانی ستاروں پر اور چاند پر اور آسمان پر نگاہ کرتا ہوں تو وہ دیکھیں یہاں پر چیزوں میں تقابل پیدا کر کے دیکھ رہا ہے، انسانوں میں اور آسمانی چیزوں میں۔ انسان کیا چیز ہے کہ تو اسے یاد رکھے؟ تو یہ خدا کی محبت ہے انسان کے ساتھ، یہ خدا کا پیار ہے بشر کے ساتھ، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ یاد رکھے جو لفظ استعمال ہوا عبرانی میں جو ہے وہی ہے جو ہم ذکر کرنے کے حوالے سے عام طور پر بولتے ہیں، اور ذکریہ ادھر ہی سے ہے، زکریہ، اور یہ ذاکر یاد کرنے والا، اور پھر اسی سے زکریہ کہ جو ہے خدا جسے یاد رکھتا ہے اس کی بات ہے۔ اور یہاں پر بات ہے کہ جسے خدا یاد رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نوح کے زمانے میں طوفان آیا، اور طوفان 40 دن تک وہ چلتا رہا، پانی بڑھتا رہا اور کشتی بھی چلتی رہی۔ تو 8ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ اور خدا نے نوح کو یاد کیا۔ کشتی بھی ہے، لیکن آپ کو مل جائے گا کہ خدا نے نوح کو یاد کیا، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ خدا نے نوح کو یاد کیا ہے تو تب اس نے وہ پوربی ہوا چلائی ہے اور پانی کو خشک کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ خدا کے یاد کرنے کی بات ہے کہ خدا نے اس کو یاد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب راخل کی شادی یعقوب کے ساتھ ہو گئی تو کئی سالوں تک راخل کے پاس اولاد نہیں تھی، کئی سال گزر گئے۔ لیا کے پاس بچے تھے، اور پھر بلہا کے پاس بچے تھے، دوسری لونڈی کے پاس بچے تھے، راخل بے اولاد تھی۔ اور آپ اس کو غور سے دیکھیے، آپ کو ملے گا تب خدا نے راخل کو یاد کیا اور اس کا رحم کھلا۔ تو جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے تو بات بنتی ہے۔ خدا کا کسی انسان کو یاد کرنا یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے۔ اس کو برکات دینا، اس کو خدا اس کو یاد کرتا ہے تو برکات دیتا ہے۔ کسی کی حفاظت کرنا، خدا اس کو یاد رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور روزمرہ میں آپ کا کھانا پینا آپ کو خدا دیتا ہے، اس لیے کہ یاد رکھتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ اور اس کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی ضرورت کو، خواہش کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ یاد رکھتا ہے۔ تو اسی بات سے تو زبور نویس حیران ہے کہ یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یہ آپ کو عبرانیوں کے خط اس کے 2 باب کی 6 سے 8ویں آیت میں اس کو کوڈ کیا گیا ہے، مصنف نے اس کو کوڈ کیا ہے۔ تو عبرانیوں کے نام خط 2 باب کی 6 سے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس نے اس آنے والے جہاں کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا، انسان کیا چیز ہے کہ تو اس کا خیال کرے اور کرتا ہے، یا آدم زاد کیا ہے کہ تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ تو یہ عبرانیوں کا جو مصنف ہے اس نے یہی حوالہ زبور سے کوٹ کیا ہے۔ انسان کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔
وہاں پر عبرانیوں کے خط میں لفظ خیال آیا ہے، اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے کہ یاد رکھے، اور پھر آیت کے دوسرے حصے میں ہے کہ خبر لے۔ خبر لینے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر یا جسمانی طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو وزٹ کرنا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، خبر لینا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا چونکہ حدود و بند سے، قید سے باہر ہے، مبرہ ہے، یہ انسان کی باتیں ہیں، تو جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے کہ خدا اسی کے پاس ہے۔ جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے آنر کی بات ہے، فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے۔ یہاں پر یہی بات زبور نویس نے کی ہے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ اور جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، حنا کے پاس اولاد نہیں تھی، خدا نے اس کو یاد کیا اور پھر وہ صاحب اولاد ہوئی، خدا نے سیمول کی صورت میں اس کو برکت دی، اور اس کے بعد بھی خدا نے اس کو بچے دیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ راحل کے پاس اولاد نہیں تھی تو خدا نے اس کو یاد کیا، اور کلام میں لکھا اس کے رحم کو کھولا۔ تو جب کسی کو خدا یاد کرتا ہے تو تب بات بنتی ہے۔ یہاں پر زبور نویس یہی کہتا ہے، اور یہ بھی خدا کا بڑا پن ہے، یہ بھی خدا کی شان ہے۔ زبور 138 آپ پڑھیں 6 آیت میں تو آپ کو ملے گا، اگرچہ خدا بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ یہ خدا کی خوبی ہے، بلند و بالا ہے، بلندیوں پر رہتا ہے۔ اور یہاں پر بلند و بالا جس لفظ کا ترجمہ ہوا ہے وہ ہے رام۔ رام کا ترجمہ اونچا بھی ہوتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ بلندیوں پر رہتا ہے، اونچے پر رہتا ہے، اور ہم اس کو دیگر جگہ پر پڑھتے ہیں کہ آسمان خدا کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے خدا کے، جب ہم خدا کے معیار کو دیکھتے ہیں تو اس کے مقابل انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے معاشرے میں ہماری جو دوستی ہے یا رہن سہن ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمارے ہم مرتبہ ہیں، جو ہمارے ہم پلہ ہے، ہمارے اسٹیٹس کے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے۔ اور جو ہمارے سے کم اسٹیٹس والے ہیں، کم مرتبہ والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن خدا کی خوبی یہ ہے کہ خدا ایسے لوگوں کے پاس وزٹ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو یاد رکھتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کھانا اور پینا مہیا کرتا ہے جو چھوٹے ہیں اور اس سے کہیں چھوٹے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور خدا مخلوق ہے، کیونکہ وہ آسمان پر رہتا ہے اور انسان زمین پر رہتا ہے۔ خدا جو ہے وہ لا فانی ہے، غیر فانی ہے، اور انسان فانی ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے اگرچہ تو بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال کرتا ہے، یعنی زمینیوں کا خیال کرتا ہے، جو زمین سے بنے ہوئے ہیں ان کا خیال کرتا ہے، جو مٹی کے پتلے ہیں ان کا خیال کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ خدا کی خوبی ہے، یہ خدا کی صفت ہے۔ انسان تو ان سے ملنا چاہتا ہے جو اس کے معیار کے ہیں۔ اگر سمجھے کہ ان کا معیار مجھ سے گھٹیا ہے تو انسان ان سے ملنا نہیں چاہتا، ان کے پاس اس کا انسان کا آنا جانا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا خدا ایسے لوگوں کے ساتھ آتا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے سنگت کرتا ہے، رفاقت کرتا ہے جن کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اور خدا کی خوبی یہ ہے جن کو کوئی نہ پوچھے، تو نہیں پوچھتا بلکہ کوئی بھی جن کو نہ پوچھے، تیرا خدا ان کو بھی پوچھتا ہے، ان کا بھی خیال کرتا ہے۔ اور اسی بات سے تو زبور نویس جو ہے وہ حیران ہے کہ تو انسان کو یاد رکھتا ہے، یہ بڑی بات ہے، تو انسان کی خبر لیتا ہے، یہ بڑی بات ہے، اور تو
یہاں پر اس کے اندر سینس جو یہ ہے کہ تو آسمانی ہو کے زمینیوں کی خبر لیتا ہے، اور تو لا فانی اور غیر فانی ہو کے تو زمینیوں کی خبر لیتا ہے۔ اس کے اندر سینس یہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی چیز تو زبور بھی اس کو حیران کر رہی ہے کہ آسمانی لشکر ہے اور ستارے ہیں اور چاند ہے اور سورج ہے اور یہ فضا ہے اور یہ کب سے قائم ہے، تو نے بنایا ہے، ان کے مد مقابل انسان تو کچھ نہیں ہے۔ تو زبور نویسی اسی بات سے حیران ہے۔ اگلی آیت پر ابھی ہم بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کے اندر ایک خاص چیز ہے، اس پر ہم بعد میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ انسان کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ انسان فانی ہے، انسان جو ہے وہ زمینی ہے، اور انسان جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور انسان جو ہے وہ مخلوق ہے، خدا کی تخلیق ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ خالق جو ہے مخلوق سے پیار کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے، خالق جو ہے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ نہ چاند خدا کی صورت پر ہے، نہ ستارے خدا کی صورت پر ہے، نہ سورج خدا کی صورت پر ہے۔ اگر خدا کی صورت پر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے۔ اسی لیے تو زبور نویس جب آسمانی چیزوں کو اور انسان کو سامنے رکھ کے کمپیئر کرتا ہے تب یہ بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت انسان ہوتے ہوئے خدا کے حضور شکر گزاری کرنا ہے، خدا کو مبارک کہنا ہے کہ ہم اگرچہ فانی ہیں، اگرچہ ہم زمینی ہیں، اگرچہ مٹنے والے ہیں، اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی ہمارا خدا جو ہمارا خالق ہے ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہمارا خالق جو ہے وہ ہمیں نام بنام جانتا ہے۔ ہمارا خالق جو ہے آسمانی ہے، ہم زمینیوں سے پیار کرتا ہے، اور ہم جو فانی ہیں ہمیں پیار کرتا ہے وہ جو غیر فانی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے اور خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ ہم فانی ہیں۔ آپ وائس کی کتاب پڑھیں تو آپ کو ملے گا انسان کے بارے میں، اور جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ فانی ہے اور ہوا کی چران ہے، سب کچھ بتلان ہے، ہوا کی چران ہے، لیکن پھر بھی تیرا خدا تجھے پیار کرتا ہے، تیرا خدا تجھے محبت کرتا ہے، تیرا خیال کرتا ہے اور تجھ پر توجہ کرتا ہے اور تجھ پر نگاہ کرتا ہے۔ یہ اس کا پیار ہے، اس کی یہ محبت ہے، اور یہی چیز زبور نویس کو حیران کر رہی تھی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو برکت ملی ہوگی۔ مزید برکت آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔